Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ نے جو برے لوگ ہیں ان کی آگے دو صفات اور بیان کی. عتلم بعد ذالک زنیم. عتل کہتے ہیں سخت کلام کرنے والا, بد اخلاق, بات کرنے کی جسے تمیز نہ ہو. ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. آج میں جب ادھر بیان کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا ان دو صفات پر میں بیان کروں گا, تو میرا دماغ فوراً چلا گیا وہ جو ابھی خلیل الدین قمر کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, خلیل الرحمان قمر صاحب کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, جن کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے ہیں, تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو پیمرا میں نوٹس دیا ہے, اس خاتون کو کوئی نوٹس نہیں دیا. حالانکہ ایک متفقہ اصول ہے کہ جو پہل کرتا ہے بد کلامی کی وہ ظالم ہوتا ہے. اصل میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کسی پر اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بھی بری بات نکلتی ہے, تو وہ مظلوم ہے, وہ جواب میں کہہ رہا ہے. تو اصل ظالم کون ہے؟ جو پہل کر رہا ہے. اس خاتون کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. دنیا کہہ رہی ہے کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے, ایک شخص جو ڈراموں کا رائٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بدتمیزی ہے, پرلے درجے کی بے حیائی ہے. ہمارے فیملی سسٹم جو ہمارا خوبصورت نظام ہے, میاں بیوی کا, بہن بھائیوں کا, ماں بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, بیٹی اور باپ کا, مرد کی بار بار مخالفت کر کے عورت اور مرد کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی جا رہی ہے. محبت کے بجائے ایک دوسرے کا باغی بنایا جا رہا ہے. جب بہنیں گھر میں بھائیوں سے لڑیں گی کہ ہم نے تمہاری نہیں ماننی, بیٹیاں باپ سے لڑیں گی کہ میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی گزارنی ہے, اور بیوی جب شوہر سے لڑے گی میں اپنی زندگی کی مالک ہوں, تو یہ ریلیشن آپس میں ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ریلیشن تو یہی بنتا ہے بھائی, بہنیں بھائیوں کی مان کے چلتی ہیں, بھائی پھر ان کے لیے جان لٹا دیتے ہیں. ہمارے معاشرہ خدا کی قسم بہت اچھا معاشرہ ہے, کچھ چیزیں منفی ہیں, خیر ہمارے معاشرے میں غالب ہے. میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون کی شادی, انہوں نے بتایا کہ میرے کزنوں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے باہر سے, کوئی سعودیہ سے بھیج رہا ہے کہ بھی ہماری کزن کی شادی ہو رہی ہے, کوئی یو ایس اے سے بھیج رہا ہے, بڑے لبرل سا خاندان ان کا. کزن تک اپنی یعنی کزن کی شادی پہ کیا کر رہے ہیں, بہن سمجھ کے گفٹ بھیج رہے ہیں. یار کزن ہے لیکن بہنوں کی طرح ہوتی ہے, وہ گفٹ بھیج رہے ہیں کہ یار ہماری کزن کی شادی ہے. تو کتنا اچھا ہمارا فیملی سسٹم ہے. باپ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر بیٹیوں کی فکر کرتا ہے باپ. کتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں یار بیٹی کی فکر کھا گئی ان کو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ کو فالج ہو جاتا ہے یار بیٹیوں کی فکر کھا گئی. تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ رشتے ختم ہو جائیں گے اگر عورت کہے گی میں آزاد, میری مرضی میری مرضی میری مرضی میری مرضی, تو بھائی پھر تو یہ سارے رشتے کیا ہو گئے؟ باپ کہے گا تیری مرضی ہے تو میں تجھے کیوں پالوں بھائی, جب تو نے ہر چیز اپنی مرضی تو کھا رہی ہے بس مجھے بیٹھ کے, تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے میرے گھر میں, نہ تو مجھے دیکھ کے سر پہ چادر لیتی ہے, نہ کوئی حیا کا کوئی عنصر نظر آتا ہے. کہ بیٹیوں پر تو سر پہ چادر اچھی لگتی ہے, بیٹیاں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے باپ کو. باپ کو اپنی بیٹیوں کا آدھا لباس اچھا نہیں لگتا, بھائیوں کو بہنوں کا آدھے کپڑے اچھے, وہ الگ بات ہے کہ کلچر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے, لیکن فطرت نہیں ہے, یہ نیچر یہی ہے. بھائی چاہتا ہے جب بہن میرے سامنے آئے پراپر ڈریس میں آئے. بھائی شوہر کا رشتہ الگ ہے, بھائی کا رشتہ الگ ہے, باپ کا رشتہ, جو لباس شوہر کے سامنے پہننا چاہیے وہی باپ کے سامنے بھی ہے, وہی بھائی کے سامنے بھی ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہوتا باپ اور بھائی کو, لیکن کلچر کی وجہ سے وہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت کیا, یار اب کیا کریں, سبھی ایسا کر رہے ہیں. بیٹیاں اچھی لگتی ہیں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں ہو اور سر پہ ان کے چادر ہو, کیسی پیاری لگتی ہے بچی, کیسا وقار آتا ہے اس کے اوپر, باپ کا دل چاہتا ہے اسے پیار کرنے کا. اور اونچی آواز سے بات نہ کر رہی ہو باپ کے سامنے. خدا کی قسم ان لبرل لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آ کے کبھی دیکھا کرو دیندار گھروں میں کیسے خوبصورت رشتے ہیں باپ بیٹیوں کے, بھائی بہنوں کے, کیسا سکون تمہیں نظر آئے گا. تمہارے پاس یہ سکون چونکہ ہے نہیں, تم چاہتے ہو کہ جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں اور ہمارے گھروں کا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی آج تھوڑی سی اونچی آواز سے بہن کے سامنے بات کرتا ہے, اس نے چونکہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جیسی خاتون کی تقریریں سنی ہوئی ہوتی ہیں, فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. حالانکہ مرد کی فطرت ہے غصہ آنا, وہ کبھی کبھار غصہ کرتا ہے, تو عورت کو حکم ہے اس کو برداشت کرو, یہ اپنے غصے کی تلافی کر لے گا. مرد کو جب غصہ آتا ہے نا, یہ آتا ہے, یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا, نگران بنایا ہے. نگران غصے والا ہوتا ہے خود بخود, نگران اگر میٹھا ہو جائے نا
تو لوگ اس کو بیچ کے کھا جائیں. دیکھو پولیس علاقے کی سربراہ ہوتی ہے نا, یعنی چوروں کو پکڑنے کے لیے, جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ سے جب پولیس والا کوئی بات کرے گا 2 دفعہ اخلاق کے ساتھ کرے گا, تیسری دفعہ بولے گا بھائی جو آپ مثلا آپ کو گاڑی روکی اس نے, پہلی دفعہ تو اگر امریکہ میں ہوگا تمیز سے بات کرے گا, ہمارا والا پہلی دفعہ میں ہی نکالو. تو لیکن اصول کیا ہے بھائی, پہلی دفعہ آپ سے کہے گا سر پلیز ذرا بکس دکھا دیں, پلیز کے 2-4 پلیز کے لفظ لگا دے گا, آپ پہ اثر ہی نہیں اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے. کہے گا سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بک دکھا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی, انگلش میں کہے گا, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی نہیں دکھا رہے. 3-4 دفعہ کے بعد وہ دروازہ کھولے گا, آپ کو باہر نکالے گا, باہر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سختی کرے گا, کیونکہ وہ اگر اس طرح سے چھوڑ دے کہ یار سر چونکہ آپ بڑی تمیز سے بک دکھا نہیں رہے ہیں اور میرے مزاج میں سختی ہے نہیں, میں نے تبلیغ میں ابھی 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے اخلاق سیکھے ہیں اور اس اخلاق میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ گدھوں کا طریقہ ہے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے, اب میرے پاس اس کے آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو لوگ بم رکھ کے گاڑیوں میں لے جا رہے ہوں گے. سربراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. اگر لچک پیدا کر دی نا اس نے تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. کیوں بنایا اس پر میں کافی دلائل دے چکا ہوں پہلے بیانات میں. جب سربراہ, دیکھو باپ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو اماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, ابا سے نہیں ہوتی. ابے ابا ہر وقت جو ہے نا وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, تو یہ ابا کی نیچر ہے, تبھی تو تم انسان کے بچے بنے ہو. ابا کا احسان کم نہیں ہے تمہارے اوپر, تم جو آج انسان بنے ہوئے ابا کی چخ چخ پخ پخ کی وجہ سے. اما کو تو تم ٹوپی کرا کے پتہ نہیں ابھی چھٹے لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. ابا ہے وہ, ابا کو اللہ نے بنایا اس ڈیزائن کا, بھائی کیا کر رہا ہے, کہاں سے 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے. اما کو بول دو مدنی مسجد سے آ رہا ہوں, ہائے میرا لال, اب مدنی مسجد بھی جانے لگا ہے میرا لال. ابا کو پتا ہے میں نہیں آتا تھا مدنی مسجد سے, یہ کہاں سے آ گیا. ابا کو تو اپنی چالاکیاں بھی پتا ہوتی ہیں. ابا کہتا ہے بھائی تیرے چہرے پہ وہ نور ٹپک ہی نہیں رہا جس سے مدنی مسجد کا کوئی لک آ رہا ہو تھوڑا سا. تو ابا, تبھی لوگ کہتے ہیں میرے ابا بڑے غصے والے ہیں. بھائی جب باپ ہے تو غصے والا ہوگا وہ, کیونکہ اللہ نے بائی نیچر اس کو مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. وہ 2-4 دفعہ تو برداشت کرے گا, اس کے بعد نہیں چل وہ پھینٹی لگا دے گا پکڑ کے. ہم نے کھائی ہے الحمدللہ اپنے باپ سے پھینٹی, اور نہیں کھائی ہوتی تو آج ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. ہمارے والد صاحب بہت نرم طبیعت کے تھے, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے. تبلیغ کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں, ان لوگوں میں سے. مکی مسجد میں جب 2 صفیں ہوتی تھی, جب ہمارے والد صاحب تبلیغ سے جڑے تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا, لیکن پھینٹی بھی لگاتے تھے. مجھے بتاتے تھے بیٹا آج تم نے ٹیوشن جانا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. میں شرارتی تھا, بہت زیادہ کھیل کود کا شوق تھا, پکڑائی میں آتا ہی نہیں تھا کسی کے, نہ اسکول میں ٹیچروں کی پکڑائی میں آتا, پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں ہوم ورک نہیں کرتا تھا, اب شرارتوں میں بہت زیادہ دل لگتا تھا. پھر ہمارے کزن بھی ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے, مل کے ہم کھیلتے ہی رہتے تھے. کبھی فٹ بال کھیل رہے ہیں, کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. بنٹے کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے, ابا نے پکڑ لیا تو بہت کوٹیں گے پکڑ کے نا. بنٹے نہیں کھیلنے تھے, لٹو بنٹے اس طرح کے کھیل نہیں کھیلنے دیتے تھے. تو اب دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں, اور ہوم ورک کیا ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہوم ورک نہیں کیا پتا تھا اسکول میں بھی پیٹیں گے جا کے, صحیح ہے نا, ہوم ورک میں دل ہی لگ رہا ہوتا تھا. پھر وہ ٹیوشن پڑھنے شام کو جاتے تھے وہاں, تو والدہ کہہ کے تھک گئی. تو ایک دن مجھے یاد ہے ابا آئے ایک پائپ لے کے نا پائپ لے, بہت تمیز سے بہت سمجھا دیا ہے. ابا نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. اس کے بعد 3-4 ہفتے تک ہم پراپر طریقے سے اس کوٹنے کے جب تک آثار باقی رہے ہیں, تمیز سے ہم کیا کرتے رہے ہیں, جاتے رہے. کبھی گھر میں بدتمیزی سے ہم بات کرتے, اگر جیسے بچے ہوتے ہیں کبھی تمیز کبھی بدتمیزی, 1-8 دفعہ ابا برداشت کرتے تھے. اس کے بعد اگر کسی گھر میں والدہ سے بھی بدتمیزی کی یا کسی سے بدتمیزی کی, ابا نے طبیعت سے کیا کر دیتے تھے, چترول لگاتے, بھائی تمیز سے بات کرو, ماں ہے, بھائی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور میرے بڑے بھائی بھی بڑے سخت مزاج کے تھے, ابا نہیں ہوتے تو بڑے بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا, بغیر سلام کیے داخل ہو گیا. ہمارے بڑے بھائی بیٹھے, انہوں نے کہا سلام, گھر میں جب کوئی آتا ہے نا سلام کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہہ رہے ہیں واپس جاؤ, واپس آؤ. اب مجھے پتا تھا کہ نہیں گیا اور واپس نہیں آیا تو چماٹ لگے گا,
اس لیے ہم تمیز سے ہم نے کہا بہتر عافیت اسی میں چلے جاؤ اور واپس آ کے کیا کرو, سلام آئے السلام. بلا وجہ تھوڑی مار رہے ہیں بھائی, تمیز سکھانے کے لیے. اور اگر آپ بغیر مار کے تمیز سیکھ رہے ہو تو پھر مارنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اگر میں پھر بھی وہ تھپڑ مارتے مجھے, پھر یہ بھائی کے ظالم ہونے کی علامت تھی نا کہ یار آپ کو بولا ہے آپ باہر جاؤ اور سلام کر کے, تاکہ سکھایا جا رہا ہے بھائی ہمیشہ یاد رہے. اب گھر میں جب بھی جاتے ہیں الحمدللہ سلام یاد رہتا ہے. بھائی گھر میں آ رہے ہو یہ کہ ایسے اٹھتے وہ, اب دیکھو نا بچوں کی حرکتیں تو دیکھو, صبح ناشتہ ماں کرا کے بھیجے گی, آ رہے ہیں گھومتے گھومتے, وہی تمیز نہیں, نہ کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز, نہ کوئی باپ کا, نہ چچا, نہ ماموں, کسی کا خیال ہی نہیں ہے. آ رہے اپنا بیگ اٹھا کے ادھر پھینکا اور جناب موزے اٹھا کے یوں پھینکے اور لگ گیا اس میں موبائل میں. باپ بلا رہے, ماں بلا رہی ہے, کوئی کام سنتے ہی نہیں ہے. چترول نہیں لگے بچپن میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو چترول لگنا بڑے بھائی کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی انتہائی بلا وجہ نہیں لگے چترول کے خام میں پکڑ کے کوٹ رہے ہیں, کوئی وجہ ہو. پہلے تو بھائی شرافت سے, محبت سے, ایک دفعہ ہوتا ہے محبت, 2 دفعہ. مجھے یاد ہے اسکول کی بھی ایسے ہی, پرائمری تک ایسے ہم چلے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں. جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کا کہاں دل لگتا ہے. اچھا میں تھا بڑا سائنسدان, اس وقت بھی عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہوتا تھا میں بیٹھ کے, کاغذ کی کچھ چیزیں بنا رہا ہوں. کچھ ایک بیرنگ والی میں نے گاڑی بنائی تھی, اس میں بیٹھ گئے نا سڑک پہ نکل جاتے تھے وہ, وہی بیرنگ والی گاڑی. ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا, وہ دماغ بہت چلتا تھا ان چیزوں میں. تو میرے ساتھ ایک اور کلاس فیلو تو وہ بھی سائنسدان ٹائپ کا چیز تھی, وہ بھی آ جاتا, ہم دونوں بیٹھ کے نا, اس وقت یوٹیوب تو تھا نہیں, بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو ہم چلے گئے, وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, میری والدہ نے کہا, میں اسکول سے 3 یا 4 کلاس تھی, اسکول ہی صبح جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا, یار یہ کیا ٹینشن ہے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اٹھا, میں نے امی سے, والدہ سے کہا میں آج اسکول نہیں جاؤں گا, حسب معمول. والدہ نے کہا آج تو تیرا باپ بھی جائے گا. تو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں مائیں بچوں کو مارے نہیں تو پھر مجھ جیسے آدمی کو لے جا کے دکھا دیتے. محبت سے ماں نے سمجھایا, یونیفارم پہنا دیا. اچھا ہاں مجھے یاد ہے یونیفارم پہن چکا تھا, شوز پہن چکا تھا, اس کے بعد کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا. پرائمری تک اسکول ٹیچر رہی ہیں تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے. تو مجھے یاد ہے والدہ نے نا, گلی میں 2-4 مسٹنڈے سے لڑکے آ رہے تھے, وہ سب ہماری والدہ کا احترام کرتے تھے. ان کو بولا, کیونکہ وہ والدہ ویسے بھی پڑھاتی تھی, قرآن پڑھا رہی ہے یا اسکول کی کتابیں پڑھا دی, تو وہ شاگرد تھے. انہوں نے بولا اس کو پکڑ کے نا اسکول پہنچا دو. تو وہ 4 لمبے تڑنگے آدمی, انہوں نے مجھے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے 2 نے ٹانگوں سے, ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں اب تک. انہوں نے وہ پکڑ کے, اب میرا اسکول تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا, اب وہ مجھے ایسے جھولتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور میں چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. قریب میں نا ہمارے ایک بلوچوں کا ایریا آتا تھا اسکول سے پہلے. جب وہ بلوچوں کا ایریا آیا نا تو میں وہاں چھڑا کے بھاگ گیا. میں جب بھاگا ہوں تو وہ, اب وہ کچی آبادی تھی, اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہاں میں بھاگ رہا ہوں, وہ دونوں مسٹنڈے پیچھے پیچھے نا. میں سوچ رہا ہوں, اب میں سوچتا ہوں کیسی بیوقوفی یار, چلا ہی جاتا, اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی. اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی یار. خیر ہم جا رہے ہیں تو وہ گلی پتلی سی تھی, تو آگے ایک مکرانی کھڑا ہوا تھا, وہ لمبا تڑنگا سا. تو ان لڑکوں نے اس کو اشارہ کیا اس کو پکڑ لو, تو وہ نا ایسے گلی یوں کر کے کھڑا ہو گیا, جا کے دکھا تو. میرے وہ راستہ ہی تھا, پکڑ لیا, پھر لے گئے مجھے. پھر وہ ہماری فیمیل ٹیچر تھیں ایک, ان کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آ رہا ہے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی ابھی گیٹ کھلے گا نا اسکول کا, یہ ہاتھ چھوڑیں گے وہاں سے میں بھاگ جاؤں گا. تو وہ اندر سے ایک انہونی ہاتھ آیا ہے گیٹ کے اندر, اور انہوں نے میرا ہاتھ ادھر پکڑایا, ایسے کھینچ کے انہوں نے بند کیا, چل بھائی. تو اب ماں باپ بچوں کے ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ, ہائی یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں. ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا, جو پکائے بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے, نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا, پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا, ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا, مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں,
اخلاق یہ کہ بچہ اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھی بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے موٹیویٹ کرو, موٹیویٹ. موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے, ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا, تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. تو وہ پھر کیا ہے, وہ ڈاکٹروں کی سنی ہوئی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ یوں ہوتی ہے, مینٹل گروتھ ہی نہیں. تو وہ بیچاری سمجھا رہی ہوتی ہے, پھر وہ پراٹھے پہ جام لگاتی ہے, یہ والا کینسل ہو گیا, دوسرا پڑا اتنی, پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے, اگر 2-4 اور بھی ہیں ہر ایک کی الگ. او بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے, بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے. بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کو زبان کے چسکے, دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا, مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو. الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا, مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. ہماری والدہ نے ہمیں کھانے نہیں دیے برگر پیزے, سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں. ابھی گھر میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن بنانا, گھر والوں کو بول کر آیا تھا. مجھے کھائی نہیں جاتے یہ پیزے برگر. ہمارے سارے رشتے دار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں, یوں 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 ہو گئے عجیب عجیب سے. ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے, میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں ڈبو, کیونکہ والدہ نے ہمیں ڈبو کے, بچے تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں نا, تو ابھی تک بھی میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے ہی کھاؤں گا, چاہے رشتہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, سسر نے دیکھ لیا تو ڈبو کے کھا رہا ہے, اس نے کہ تو کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو بھائی ہم تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو یہ نے کہا میں تو پراٹھا ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں, اس لیے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے. تو ماں نے اگر پراٹھوں کی عادت ڈال دی تو پراٹھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے. ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا, یہ پراٹھا خدا کی قسم ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہضم, ہم تو اللہ کا شکر ہے صبح پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھا لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدا ہے, ربڑ ہے, کیا ہے بھائی. ہم نے کہا یار بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا, تو والدہ نے ہماری یہی کھلایا, تو ہم کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہضم ہو جاتا ہے ہمارے. لیکن کھایا نہیں کرے 2 پراٹھے, کوئی اچھی عادت نہیں ہے. پھر میں دوپہر کا نہیں کھاتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو جو ہے, تو سختی کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار, کیا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. ہاں تو ماؤں کو چاہیے تھوڑا سا زیادہ نا بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں, نہ باپ بلا وجہ کوٹے. تو ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے, باپ کو خاص طور پر تربیت والا بنایا, تو اس میں غصہ بائی نیچر ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ خام میں اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے, یہ تو اب بچے گھر آتے ہی ڈر رہے ہیں کہ ابا آ گئے ہمارے, یہ غلط ہے. بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے. خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب پھر آپ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ کرائٹیریا ہے. سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائیں تو بچوں کو آپ کے آنے پہ تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں ابا کیا کریں گے آ کے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.